السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ہیمنت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو گلدستہ۔ دوستوں، گزشتہ ایک سوا ماہ سے موٹر وے گینگ ریپ کے بارے میں الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر خبریں گردش کرتی رہی ہیں اور اس واقعہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے۔ اسی دوران لاہور پولیس کے چیف آفیسر عمر شیخ کے ایک بیان نے نیا تنازع کھڑا کر دیا تھا، جس میں انہوں نے متاثرہ خاتون کے بچوں کے ساتھ اکیلے سفر پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ سی سی پی او لاہور کے اس بیان پر مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے اپنے رد عمل میں شدید غم و غصہ کا اظہار کیا اور اسے اپنی ذمہ داریوں سے برجمع ہونے کی ایک کوشش کا۔ اس بیان پر تنقید کرنے والوں میں حکومتی وزراء بھی شامل تھے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے انتہائی سخت رد عمل دیا۔ اس واقعہ میں متاثرہ خاتون مقدمہ درج کروانے پر راضی نہیں ہو رہی تھیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کافی محنت سماجت کے بعد خاتون کو اس شرط پر راضی کر لیا کہ ان کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزمان کا سراغ لگانے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مشتمل مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں۔ تفتیشی اداروں نے جلد ہی اس شرمناک فعل میں ملوث ملزمان کے متعلق معلومات حاصل کر لیں اور ایک ملزم شفقت کو گرفتار بھی کر لیا، لیکن اس کیس کا مرکزی ملزم عابد ملہی روپوش ہو گیا، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس مختلف مقامات پر چھاپے مارتی رہی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح پولیس کو چکمہ دے کر اپنے ٹھکانے تبدیل کرتا رہا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے حکومت نے 50 لاکھ روپے کی خطی رقم کا بھی اعلان کیا۔ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو ملزم عابد ملہی بھی کب تک پولیس سے بچتا۔ آخرکار پولیس نے اسے گرفتار کر ہی لیا، لیکن ملزم کی گرفتاری کے بعد ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کی گرفتاری کس طرح ہوئی۔ ملزم عابد کی گرفتاری کے متعلق متضاد دعوے سامنے آئے ہیں۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے سائنٹیفک ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اور معلومات کی بنیاد پر ایک چھاپہ مار کارروائی میں ملزم کو گرفتار کیا ہے اور گرفتاری کا تمام تر کریڈٹ آئی جی پنجاب نے پولیس کو دیا ہے، جبکہ ملزم عابد ملہی کے والد اکبر ملہی نے بیان دیا ہے کہ اس کی بہو اور خاندان کے کچھ دیگر افراد کو پولیس نے اپنے تحویل میں رکھا ہوا تھا۔ گرفتاری میں مدد دینے پر ان افراد کو رہا کرنے اور انعامی رقم میں سے حصہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے عابد ملہی کو گھر بلا کر پولیس کو اطلاع دی اور مورد دار خالد بٹ کی موجودگی میں پولیس کے حوالے کیا۔ اس بارے میں خالد بٹ کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عابد نے اس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت کے آثار نہ تھے اور اس نے گرفتاری میں مدد انعام کی لالچ میں نہیں بلکہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے کی ہے۔ اس کے علاوہ ملزم عابد کی بیوی نے بھی ملزم کی گرفتاری میں مدد دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے سرفراز کے ذریعے ملزم کو گرفتار کروایا ہے اور اسے حسب وعدہ انعام کی رقم دی جائے۔ جبکہ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو انعامی رقم دینے کے اعلان پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پولیس کا کام ہی ملزمان کو گرفتار کرنا ہے۔ تو دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ انعام کی رقم کس کس کو ملتی ہے، آیا کسی کو ملتی بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کے خیال میں انعامی رقم کا اصل حقدار کون ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اردو گلدستہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔